حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیش کی جائے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھی۔ جمال ظاہری اور روحانی و اخلاقی اقتدار اپنے والدین سے ورثہ میں پایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش و باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بیچا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت کا سلم ان سے خفا ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش اور صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دے، لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ نے کسی کو بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شور منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا دست نہ ہے۔ میں سے یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معین کر رکھتا ہے۔ جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم مل کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں اور ان کے سامنے موضوع کو پیش کریں، اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہو تو تبھی دست کے بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں، تو تینوں صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس طرح سے آئے ہو؟ نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی، امانات کے لحاظ سے ہر ایک بالا تر ہو، ہم سب آپ کے مقام و رتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے۔ اس سے کہا ہے بڑے بزرگان و اشراف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خواص گزاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا۔ وہ یہ فرمایا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شور معین کرنا خدا و عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا، اور دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں خدائی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھ میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستگار اور میں بھی علاقہ من ہوں۔ جو چیز مجھے سیدتان سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا غالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواستگاری کے لیے درخواست دے دیں۔